یہ کہ فجر کے بعد کا ٹائم سونے سے پہلے کا ٹائم اسپینڈ سم ٹائم الون 15-20 منٹس اینڈ تھنک کہ میں جو اللہ نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے میں اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. اگر تو نہیں چل رہا تو کون سے چیزیں میرے اندر ہیں جس میں میں غلطی کر رہا ہوں. کیا میں زبان کے گناہ کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں غیبت ہے؟ میں نے پڑوسی کو مطلب یو نو یور سیلف بیسٹ رائٹ. اپنے 2-3 چیزیں دیکھیں یار ان کو میں نے فوکس کرنا، ان سے بچنا ہے. اور کیا مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، اس میں کون سی نماز چھوڑ رہا ہوں؟ ہاں فجر کی نماز میں نہیں. اس میں نماز پڑھتے ہیں جی 3 کیوں؟ فجر و عشاء نہیں پڑھتے. اللہ کی بندو حدیث میں آتا ہے فجر و عشاء منافقوں کے لیے بھاری ہے. اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا، میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر، لگتا ہے تو نے پھر مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا، کیونکہ میں نے 2 دن سے پہلے بھی ایسا کیا تھا. سب کو میسج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا، آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ بول رہا ہے، پھر 2 دن بعد میں واپس چلا جاتا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن بعد تو ہمیں پتہ تو واپس آ جاؤ گے. لیکن 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن میں ان کے میسج کی سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی کہ نہیں. اچھا وائی یو سو روڈ، وائی یو اسٹک اپ. اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا؟ یہ تو دین سکھاتا ہے. اس طرح کے میسج اللہ کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو. اور یہ آج کل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ یار دل تو نہیں توڑ سکتا، کیسے توڑیں؟ اللہ کو ناراض کر دیں، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو نا، اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے. اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے، پیار محبت سے بات کریں، لیکن شرک نہیں کرنا. تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہیں، ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اپنے آپ کو اس سلوگن سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو مولوی ہوگا، ڈرامے باز چل نکل، تو ایسے تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آئی واز سنسیئر، میں نے کہا میرا رب تو جانتا ہے نا، میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، مجھے کسی کی سمپتھیز نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس جو بری کمپنی سے اور ان لوگوں کے ٹونٹ سے بھی نکالا. And he gave me courage to کیونکہ I was شروع سے ایک طرح سے fearless قسم کا بندہ تھا. I never cared about people کہ جو کہتے رہے کہیں. میں نے جس کو راضی کرنا ہے اس کو میں راضی کروں گا. الٹیمیٹلی میرا ساتھ دینے والا وہی ہے، اور سب چھوڑ جائیں گے، صرف میرے اعمال اور میرے کام آئے گا. میں نے کہا پوری دنیا مولوی ہو سکتی ہے، پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے، لیکن تو تم کبھی چینج نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ از the best of planners. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے. اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس پہ اعتماد کریں، کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے، اس کا پلان سب سے اعلیٰ ہے. بہت زیادہ نیک اعمال کر کے انسان جنت میں نہیں داخل ہوتا، یا اکثریت جنت میں اس لیے داخل نہیں ہوگی کہ انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے. نو rather most people will enter جنہ because of ان پہ جو مصیبتیں اور کلیمٹیز اور آفات آئیں تھیں ان پہ انہوں نے صبر کیا تھا. یہ وجہ ہے کہ لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے صبر کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرتے ہیں نا ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. So trust in Allah سبحانہ وتعالیٰ is beautiful کہ میرا بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون، جانتا ہے وہ جو تم سب کر رہے ہو. تو یا اللہ جب آپ کو پتہ ہے نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یا اللہ میں تو اپنا جو کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ میں درج کر دیا، آپ کے ہاں درج کر دیا، بس اب ختم. اور یہی معاملہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یا رب اگر میری دعا پوری ہو جائے تو الحمدللہ یا رب، اور اگر کمپلیٹ نہ ہو میری دعا یا تو میری دعا نہ سنے تو پھر تو 100 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلے تو میرے پلان کے مطابق فیصلہ کیا گیا، مگر اب تو آپ کے پلان کے مطابق فیصلہ کیے جا رہے ہیں. اس سے بہتر پلان کس کا ہوگا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو. یا اللہ what is dearer to you is dearer to me, what is pleasing to you is pleasing to me. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم. آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. کسی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہو مگر وہاں پر رشتہ نہ ہو تو الحمدللہ یا رب. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم. کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پایا، کہیں ٹریول کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پایا، کوئی جاب کا پلان تھا، کسی جگہ کچھ کام کرنے کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا. الحمدللہ یا رب علی کل حال I trust your plans. I'll give my 100% یا رب. I'll trust you. Why? Because ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے. اگر آپ کہنا کہ تہا بھی لمبی باتیں نہ کریں، 2 باتیں بتائیں کہ میں کیا کروں.
چینج ہونے کے لیے. I would suggest you to gain knowledge of deen and leave bad company and be in good company. یہ دو ایڈوائز ہے. Gain knowledge of deen اسلام, قرآن پڑھیں, تفسیر لیکچر سنیں, یہ gain knowledge. And دوسرا, be in good company, leave bad company. This will help you and assist you a lot. کیوں کہہ رہا ہوں, اس واقعے کو سن لیں آپ. یہ عقبہ بن ابی معیط, اس بندے کا نا دل نرم تھا. He was inclined towards Islam. اس نے سب کو دعوت دی, کفار کو بھی. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی؟ انہوں نے کہا ہاں, کیونکہ قریش کے ہیں, کیوں نہ دعوت دوں ان کو میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی دعوت پہ نہیں آ سکتا جب تک آپ اسلام قبول نہ کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لوں گا. چلے کرٹیسی سے کی, بٹ ہی ایکسیپٹڈ اسلام. بیچ کے چلو آ تو جائے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام قبول کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس کا دوست تھا امیہ بن خلف. کہتے ہیں کہ سنا تو نے اسلام قبول کر لیا. میں اپنے ورڈ بتا رہا ہوں, آپ کو نا پیرافریز کر رہا ہوں. اس نے کہا ہاں میں نے دین قبول کر لیا, اور میں نے اس لیے بھی کیا کہ میں کیوں ان کو نہ دوں, اور میں نے آئی ایکسپٹ اسلام. واٹس اے بگ ڈیل. کہتے ہیں کہ یو ول ناٹ بی ان آور کمپنی, یو ول ناٹ بی ان آور کول ایسوسیشن. آپ تم اس کا حصہ نہیں ہوگے unless and until you prove otherwise. اور تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ گو نعوذ باللہ and spit on the face of محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے ہمارا دوست رہنا ہے تو. اب he was a weak person. تو عقبہ بن ابی معیط گیا اور he did the dirty job. پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو اپنے دوستی میں لایا اور کہا کہ yes you are our friend right now. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے قرآن لے کے, اور قرآن فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہوگا قیامت کے دن, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں اپنے رسول کا راستہ پکڑ لیتا اور میں ان کے راستے کو چوز کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں اس بندے کو اپنا دوست کبھی نہ بناتا. And my teacher said کہ there will be millions of عقبہ بن ابی معیط saying this to their friends, عقبہ بن عامر, کہ کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر بندہ انفلوئنس ہوتا اپنی کمپنی سے. You are an average of 5 people you meet daily basis. You are an average of 5 people you meet on daily basis. And your financial status is the average of 5 people's financial status whom you meet daily. So اللہ نے کیا فرمایا, المرء علی دین خلیلی. اچھا میری بات نہ مانے, اللہ کی بات تو مانے. کہتے ہیں المرء علی دین خلیلی, ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, کہ ہر بندے کو چاہیے دیکھے اس کا دوست کون ہے, اس کا قریبی دوست کون ہے. کیونکہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا, دوست, دنیا بڑی محبت ہوتی ہے ہمیں ان سے, لیکن قیامت کے دن اگر گناہ کی بیس پہ نا دوستی تھی نا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. Close friends, besties will be enemies to each other except متقین, except those جن کا دین کی بیس پہ تعلق تھا. ابھی جو میرا جگر ہے نا, یہ میرا لالا ہے, جو میرا بوائے ہے, جس کے ساتھ مل کے میں گناہ کر رہا ہوں, قیامت کے دن میں اسے گالیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا. کیونکہ اس دنیا میں تو ہم سو رہے ہیں, ریئلٹی ہمارے سامنے نہیں ہے. بٹ قیامت کے دن جب ریئلٹی واضح ہوگی تب انسان نے کہا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا, ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا. ایک شخص تھا جو نکلا ایک اور سٹی میں جانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو عالم الغیب و شہادہ ہیں, وہ جانتے ہیں راز کیا تھا. انہوں نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ یہ کیوں جا رہا ہے, کیا کام ہے اس کا. تو وہ جو فرشتہ گیا انسان کے حلیے میں اور اس نے جا کے پوچھا کہ تم کیا وجہ ہے تم وہاں جا رہے ہو. کہتے ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کوئی تمہارا آپس اس سے کام بھی ہے, یعنی کچھ تم نے اسے لینا ہے, کچھ دینا ہے. کہتے ہیں نہیں, I just love him for the sake of Allah سبحانہ وتعالی, میں اسے اللہ کی محبت کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے پھر اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو, اللہ بھی تم سے ایسی محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے, تو وہ نا یہ جو محبت کا جذبہ ہے نا لوگوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور نفرتیں, جیلسی کے جو فیلنگز ہیں ان کو بالکل دلوں سے نکال دینا چاہتے ہیں. آپ نے ٹیسٹ کرنا نا اس کو کہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی جان رشتہ بھیجیں نا. ہاں بالکل 100% سمپل, ٹھیک ہے. ڈونٹ سے کہ ہر بندہ جو ہے نا اتنی کمٹمنٹ اگر آپ کو دے سکتا ہے, وہ نکاح میں کمٹمنٹ دے سکتا ہے. تو if you are a man enough,
send a proposal to her father. Exactly. اور کہیں کہ if you really want me, ٹھیک ہے, don't talk to me, talk to my father. اگر وہ sincere ہوا, he'll talk to your father. Because they would want the body only. Yes. They don't want to take responsibility. Yes, yes, وہ ایک ہے نا ہیڈنزم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کو پروموٹ کر چاہتے ہیں. بس میں وداؤٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی اپنی ڈیزائرز کو فلفل کروں اور میں کھسکو ہو جاؤں. اور یہ پھنساتے بھی ایسے ہیں تعریف کر کے, باڈی کی تعریف کر کے, خوبصورتی کی تعریف کر کے, اور عورتیں بیچاری تعریف میں آ جاتی ہیں. جب وہ لڑکی کے پاس ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں, جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو آپ سب کو پتا ہے کیا باتیں کرتے ہیں. جی بہت ایسے ہی ایسا اللہ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء